نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جنات شیاطین سے حفاظت کا ایک قرآنی نسخہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کے مال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے صدقہ فطر کے اس مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا میرے ذمہ تھا۔ تو میں حفاظت کر رہا تھا، رات کو ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے آ کر اس صدقے کے مال سے لپیں بھرنا شروع کر دیں۔ لپیں بھر بھر کے لینے لگا، اٹھانے لگا۔ تو میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑ لیا تو میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے عرض کی کہ میں بہت فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اور میرے کافی سارے بال بچے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں مجبور ہوں، لہٰذا اس مرتبہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا کہ غریب آدمی ہے، اس کے بال بچے ہیں، حاجت مند ہیں، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا کہ چلو، کہتا ہے پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ رات جو آپ نے ایک آدمی کو پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا تھا، وہ صدقے کا مال اٹھانا چاہتا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں فقیر آدمی ہوں، محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، بھوکے ہیں، آپ مجھے اس مرتبہ چھوڑ دیں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ غور سے سنو، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور فرمایا کہ تم توجہ رکھنا، وہ پھر آئے گا۔ تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے تو یقین ہو گیا کہ ضرور آئے گا۔ دوسری رات پھر میں حفاظت کرنے لگا، دیکھا کہ ایک آدمی آ گیا اور اس نے پھر جو ہے نا صدقے کا مال اٹھانا شروع کر دیا، وہ لپیں بھر رہا ہے۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو پھر وہ منتیں کرنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اس مرتبہ آپ چھوڑ دیں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے ترس آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ، تم نے رات جس آدمی کو پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ پھر میں نے واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آئے گا تو ضرور آئے گا۔ پھر تیسری رات ہوئی، پھر میں حفاظت کرنے لگا، دیکھا کہ ایک آدمی آ گیا، پھر اس نے وہی کام شروع کر دیا ہے، اس صدقے کے مال کو اٹھانا شروع کر دیا، لپیں بھرنا شروع کر دیں۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا، اور جب میں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے اسے کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ پہلے 2 مرتبہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن تم پھر آ جاتے ہو۔ اب تو آخری مرتبہ ہے، آخری چانس ہے، اس لیے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابی ہریرہ، میں فقیر آدمی ہوں، محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، آپ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیں، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں،
آپ نے پہلے کہا تھا نہیں آؤں گا، پھر تو آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ وہ آپ کو نفع دیں گے، فائدہ دیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے مجھے کلمات سکھائے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے صبح تک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور صبح تک کوئی شیطان، کوئی جن آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابی ہریرہ جس آدمی کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو پھر میں نے سارا قصہ سنایا۔ اس طرح اس نے پھر عذر کیا، میں نے کہا نہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا، تم نے پہلے 2 دفعہ وعدہ کیا نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ اس مرتبہ اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو بہت نفع دیں گے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے مجھے کلمات بتائے اور اس نے کہا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالی حفاظت کے لیے صبح تک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، پھر شیطان اور جنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ہریرہ ہے تو وہ بڑا جھوٹا، پر یہ بات اس نے سچ کہہ دی ہے جھوٹا، شیطان ہے جھوٹا لیکن تمہارے سامنے یہ بات سچ کہہ دی ہے کہ جو شخص بھی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 دن تک تم جس آدمی کو پکڑتے رہے وہ کون تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ہریرہ وہ شیطان تھا، 3 دن تمہارے پاس آتا رہا اور آخر کار وہ کام کی بات تمہیں بتا کے چلا گیا، ہے بڑا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہہ دی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے یہ بات ہم تک پہنچ گئی کہ جو شخص بھی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات صبح تک اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وظائف پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔